اسی طرح اپنے جو جسے کہتے ہیں انڈیویجویلٹی وہ بھی مینٹین کرنی چاہیے. یعنی کئی میں بچیوں کو دیکھتی ہوں وہ ایسی بات کہتی ہیں کہ میں تو بڑی کریٹو تھی لیکن بس اپنے اب سسرال میں آ کے تباہ ہو گئی ہوں مینٹلی, کچھ نہیں میں کر پاتی. کیوں؟ میرے جو سسرال والے باہر نہیں نکلنے دیتے. آن لائن کچھ کر لیں, گھنٹہ آپ کے پاس ہوگا. نہیں, اب میں نے فیصلہ کیا میں نے کچھ کرنا ہی نہیں. دیر از سو مچ اسٹل دیٹ یو کین ڈو. گھر میں رہ کے کچھ کر لیں. اسی طرح ساس بھی کہتی ہے میرے تو اپنے وہ جو وہی بات ہے سسرال میں رہ کے اور میرے میاں نے اور سب کچھ تباہ کر دیا, اب میں برداشت کرتی ہوں تو بس تم بھی برداشت کرو. یہ میں نے ابیوزو ریلیشن شپس میں بہت دیکھا ہے کہ اگر ایک ساس اپنے شوہر سے مارے کھاتی رہی ہے یا ابیوزو سہتی رہی ہے, وہ بیٹے نے بھی وہی بیہیویئر سیکھا ہے. اور بیٹے نے اس لیے سیکھا ہے کیونکہ ماں نے کبھی اس مسئلے کو ریزالو نہیں کیا. خاندان سے چھپانا, اس سے چھپانا, اس مسئلے کا حل نہیں نکالا گیا. تو وہ بھی اپنی بیوی کو ویسے ہی جب ہینڈل کرتا ہے, اور اگر وہ بیوی کہہ دے کہ مطلب اپنی ساس کو, تو وہ کہتی بیٹا میں نے بھی برداشت کیا تم بھی برداشت کرو اگر شادی نبھانی ہے. اس سے آپ کی اپنی شناخت ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم اپنی شناخت کھو دیں. ہم نے اپنی شناخت کے ساتھ چلنا ہے. ہمارے فنگر پرنٹس الگ ہیں, ریٹنل امیجز الگ ہیں, تو ہم اپنی شناخت کو مینٹین کریں گے اسی ریلیشن شپ میں رہتے ہوئے, کمپرومائز کرتے ہوئے, آنےسٹ رہتے ہوئے, ٹرسٹ بلڈ کرتے ہوئے, رسپیکٹ دیتے ہوئے کہ یہ میری آئیڈینٹی ہے, میں آپ کا ریپلیکا نہیں ہوں, ڈپلیکیٹ نہیں ہوں. اور یہ ساس کو بھی سمجھنا ہے اور بہو کو بھی سمجھنا ہے. ساس کو سمجھنا یہ ہے کہ جس طرح میں نے گھر رن کیا وہ نہیں کرے گی, وہ ڈفرینٹ طریقے سے کرے گی. آپ دیکھیں نا, میڈیکلی ہم کہتے ہیں کہ اگر کزن میرجز بہت زیادہ ہونی شروع ہو جائیں 3-4 جنریشن میں تو بچوں میں خرابی آتی ہے نا پتہ. اسی طرح سے اگر جو ساس سسٹم بنا رہی ہے وہی سسٹم چلتا رہے گا تو 3 سسٹمز کے بعد خرابی شروع ہو جائے گی, وہ سسٹم عجیب سا ہو جائے گا. لیکن یہی تو چیز ہے. مثلا میں ساس ہوں, میں نے ایک طریقے سے اپنا سسٹم رن کیا تو وہ پرفیکٹ سسٹم تو نہیں ہے, اس میں کوئی چیزیں اچھی ہوں گی, کوئی نہیں اتنے مزے کی ہوں گی. اب میری بہو آئی, اس نے کچھ چیزوں کو ماڈیفائی کیا. اس کے ماڈیفائی کرنے سے کیا ہوا, اس سسٹم میں خوبصورتی آئی, چینج آئی, فریشنس آئی. اچھا وہ کچھ غلطیاں بھی کرے گی کیونکہ وہ جوان ہے, وہ اپنی غلطیوں سے سیکھے گی, اسی طرح سے سیکھے گی. تو لیٹ ہر ہیو دیٹ لرننگ ایکسپیرئنس. اسی طرح سے لڑکی جو ہے وہ یہ سوچتی بھی آئے کہ میری ماں جو ہے جیسی تھی وہ میری ساس ویسی نہیں ہے. بھائی دے آر ڈفرنٹ ہیومن بینگس, فرق لوگ ہیں یہ. کیوں ہم ایسی ایکسپیکٹیشن جو ہے رکھتے ہیں؟ کمیونیکیشن اسکل ہمیں آنا چاہیے, اینگر کنٹرول آنا چاہیے. اینگر کنٹرول ہی نہیں ہے کسی میں. میں ہی کہتی ہوں کہ یہ جو ہم ڈھونڈتے ہیں نا, گوری چٹی لمبی پتلی ایسی, اور ایون ساس کو بھی اور طریقے سے دیکھتے ہیں. اینگر, یہ چیزیں دیکھیں آپ, ایک لڑکی میں بھی دیکھیں, ایک ساس میں بھی دیکھیں. جب کوئی مسئلہ ہو تو اس کو فیئرلی ڈیل کرنا آنا چاہیے. جہاں میری غلطی ہے میں مانتی ہوں, چاہے وہ ساس ہے چاہے وہ بہو ہے, اور اس کو پھر ہینڈل کرنا آنا چاہیے. پرابلم سالونگ آنی چاہیے. پھر دوسرے کی سمجھ, اس کو ہم ایمپتھی کہتے ہیں. کانفیڈنس ہونا چاہیے اپنے اندر کہ میں اس رشتے کو نبھانے کے لیے بھرپور کوشش کر سکتی ہوں, مجھے کرنی ہے, یہ رشتہ میرے لیے اہم ہے. اور اچھی رول ماڈلنگ کرنی چاہیے, اچھی رول ماڈلنگ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے تو ہم اپنے اتنے قصیدے پڑھیں کسی بھی ریلیشن شپ میں, لیکن ہم صحیح طریقے سے جو کرنے والے کام ہے وہ نہیں کر رہے. یہ تو ایک اوور آل پکچر ہے جو ہمارے, جب تک ہیلدی مائنڈ نہیں ہوگا ہم یہ کام نہیں کریں گے. وہ آپ میرے سے 100 سوال پوچھ لیں, مجھے انہوں نے پہلے کہا کہ ایسے کریں کہ آپ 10 منٹ کی یا 15 منٹ کی ٹاک دیں اور سوال لے لیں. میں کیا سوال کے جواب دوں گی جب مائنڈ ہی ہیلدی نہیں ہے, سوچ ہی ہیلدی نہیں ہے, ان پیرامیٹرز کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کرتے. میں کیا بتاؤں گی کہ دیکھیں یہ جو آپ سوال پوچھ رہی ہیں اپنی ساس کے بارے میں, اپنی بہو کے بارے میں, آپ کے اپنے اندر ابھی بہت ساری الجھنیں ہیں. ان الجھنوں کو پہلے ریزالو کریں, ٹھیک کریں, اپنے اوپر کانسٹنٹ کام کریں. جب تک وہ کانسٹنٹ کام نہیں ہوگا مسئلے نہیں حل ہوں گے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اکثر جب ساس بہو کی بات ہوتی ہے تو خاص طور پہ بہو کو صبر بہت بتایا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ صبر سے زیادہ اگر ہمیں کسی چیز پہ بات کرنی چاہیے اس سلسلے میں تو وہ شکر ہے. یعنی اس
ریلیشن شپ کو انرچ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ لقمان کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آیت آتی ہے، آیت نمبر 12 ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. اور اس حکمت کا اظہار کیسے ہوا؟ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر گزار. کیا پتا چلا کہ جو ریلیشن شپس بنتے ہیں وہ حکمت کی بنیاد پہ بنتے ہیں اور شکر کی بنیاد پہ بنتے ہیں. یعنی شکر آپ کے اندر آ نہیں سکتا جب تک آپ کے اندر حکمت نہ ہو، آپ کے اندر وزڈم ہو. کس بات کو میں نے بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا ہے. ساس کو بھی یہ پتا ہو، بہو کو بھی یہ پتا ہو کہ یہاں پر اب اس سچویشن کو میں نے کیسے مینج کرنا ہے. اور ساتھ کیا ہے اس میں؟ وَمَن يَشْكُرْ، اور جو کوئی شکر کرے گا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرے گا. وَمَن كَفَرَ، شکر کے مقابلے میں کیا آ گیا؟ کفر آ گیا. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک وہ بے نیاز اور تعریف والا ہے. تو اتنی حکمت ہونی چاہیے ہمیں کہ ہمارے اندر شکر گزاری کیسے آئے، کس طریقے سے آئے، کیسے ہم اس کو پریکٹس کریں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. سمپل پرنسپل، تم شکر ادا کرو اللہ تمہیں زیادہ دے گا. اگر ہم نے شروع میں ہی یہ بینڈ باجے بجائے، دھوکہ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا. میں کہتی ہوں دھوکہ نہیں ہوا، ہم نے تو استخارہ کیا تھا، پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا. دیکھیں ہر انسان پیکج ہے. ہم نے اس کی صرف خوبصورتی دیکھی، ہم نے اس کو ایز اے پیکج نہیں دیکھا. ہاں جو بڑے بڑے دھوکے ہوتے ہیں نا، جہاں بہت بڑے بڑے ابیوزز ہو جاتے ہیں، بہت بڑی بڑی زیادتیاں ہو جاتی ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اب ہماری پوری سوسائٹی ڈس آنیسٹ ہو چکی ہے، مینیپولیٹو ہو چکی ہے، ہیلدی مائنڈ سیٹ نہیں رہے، خدا خوفی ختم ہو گئی ہے، دین سے دوری ہو گئی ہے. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں وہ تو بڑے دیندار لگ رہے تھے، تو اس میں اکثر یہ پوچھتی ہوں کہ ایک تو یہ کہ خالی داڑھی رکھنے سے، حجاب پہننے سے تو نہیں کوئی دیندار ہو جاتا، یہ تو آپ کی پریکٹیکل پریکٹسز ہیں جو ضروری ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں جب پوچھتی ہوں کہ جو طریقہ ہے رشتہ ڈھونڈنے کا، شادی کرنے کا، کیا آپ نے پورا کیا تھا؟ نہیں. آپ نے کسی سے چھان بین کی تھی؟ نہیں. ہم نے سوچا کہ شریف سے لوگ ہیں اور ہم بڑے ڈیسپریٹ تھے کہ بیٹی کی شادی ہو جائے، جلدی ہو جائے. یہ ڈیسپریشن بھی جو ہے نا ہمیں لے ڈوبتی ہے. لیکن شکر گزاری، انسان کی زندگی میں جب شکر گزاری ہوتی ہے، وہ شکر گزاری بہت سی نعمتوں کو کھینچ کر لے کر آتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں. کوئی نہ کوئی بات ہمارے پاس ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے جب ہم کسی انسان کو شکریہ کہہ سکیں. ساس کے پاس بھی ہونی چاہیے، بہو کے پاس بھی ہونی چاہیے، شوہر کے پاس بھی ہونی چاہیے، نند کے پاس بھی ہونی چاہیے، لڑکی کی ماں کے پاس بھی ہونی چاہیے. ایک دوسرے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا جملہ بولتے رہنا چاہیے کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، I'm really thankful to you، مجھے یہ چیز اچھی آپ کی لگتی ہے، میں اس چیز کو آپ کی اپریشیٹ کرتی ہوں. جب تک ہمارے اندر یہ مزاج نہیں ہوگا، اگر ہم کوئی کہیں کہ وہ نہیں کرتی تو دیٹ مینس شی ڈزنٹ ہیو اے ہیلدی مائنڈ. لیکن اگر ایک شخص آپ کے سامنے ہے جس کا ہیلدی مائنڈ نہیں، اور آپ کہتے ہیں اچھا میں بھی ان کو سیدھا کروں گی، نہیں کرتی تو جاؤ جو مرضی کر لیں، تو پھر آپ کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے؟ آپ کا بھی ویسا ہی ہے. آپ ٹٹ فار ٹیٹ کر رہی ہیں. ایک تعریف کا جملہ بولنے میں کیا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں میرے تو منہ سے نہیں نکلے گا، یہ نہیں میں بول سکتی. لیکن اگر ہم یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، اور جب ہم شکر گزاری کریں گے نعمتیں تب واپس آئیں گی. خالی باقی ٹیکنیک سیکھنے سے فرق نہیں پڑتا. پھر ایک اور حدیث سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا جو تھوڑے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں. اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار شکر ہے، اور ان کو چھوڑ دینا ناشکری ہے. کس قدر خوبصورت بات ہے. پہلی بات کیا ہے؟ جو تھوڑے پہ شکر ادا نہیں کرتا. بہو کرتی کیا ہے؟ صرف شام کو چائے بناتی ہے، کھانا تو میں بناتی ہوں.
بہو کرتی کیا ہے, سارا دن میاں کے ساتھ پھرتی رہتی ہے, 5 منٹ کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھتی ہے. شکر کریں وہ 5 منٹ بھی بیٹھ رہی ہے, شکر کریں اس نے چائے کا کپ آپ کے آگے رکھا ہے. تھوڑے پہ آپ شکر ادا کریں گے تو زیادہ پہ بھی شکر کرنا آئے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کئی دفعہ وہ بچیاں کہتی ہیں کہ اتنا کچھ جو کچھ مرضی کر لو ساس خوشی نہیں ہوتی, کیونکہ اس کو تھوڑے پہ شکر ادا نہیں کرنا آتا. بیٹا جی اب بیٹھتا ہی نہیں, بھائی بیٹا ساری عمر آپ کی گود میں رہا ہے. کالج یونیورسٹی والے بچے کتنی دیر بیٹھتے ہیں آپ کے پاس؟ نہیں بیٹھتے. لیکن وہ نہیں ہمیں یاد آتا. جیسے ہی بہو گھر آ گئی یاد آتا ہے پہلے تو میرے پاس بیٹھتا تھا. کہاں بیٹھتا تھا؟ کوئی نہیں بیٹھتا تھا. کھانا بھی اپنے کمرے میں لے جاتا تھا. اور پھر آپ خود ہی اتنی پیاری سی بہو لائی ہیں, اس کو ایک حلال ریلیشن شپ دے رہی ہیں. لیٹ دیم ورک آن دیٹ ریلیشن شپ. اسی طرح بہو کا بھی یہی حال ہے. ساس نے آج بس مسکرا کے دیکھا ہے, ویسے موڈ خراب رہتا ہے. بھائی جو آج مسکرائی ہیں تو سیلیبریٹڈ, خوش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور مسکرانا دے گا اور آپ کے لیے آسانیاں کرے گا. مطلب چیلنجز جو ہے نا دونوں طرف ہیں, ملٹی پلائی ہم نے کیے ہوئے, تو وہ زیادہ بھی نہیں کر سکتا. اور جو لوگوں کا شکر گزار نہیں, اللہ کا شکر گزار نہیں. اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار شکر ہے. یعنی آپ کے پاس نعمتیں ہیں, آپ ان کو استعمال کریں. ساس کیا کرتی ہے, یہ والا سیٹ نہ نکالنا کہ میرے جہیز کا ہے. بہو یوز کرنا چاہ رہی ہے, کرنے دیں استعمال, اظہار کرنے دیں. وہ کہتی ہے یا اللہ اتنے کنجوس ہیں, اتنا پیسہ, اتنا بڑا گھر بنایا, آنے ٹکے کا حساب لیتے ہیں. کیوں؟ اس برتن میں دودھ گرم کرنا, اس میں پانی گرم کرنا, اس پلیٹ میں یہ لے کر آنا, ایک عذاب بنایا ہوا ہے اس بہو کی زندگی کو. اس کو عادت نہیں ہے. اس کی امی بھی گھر میں یہی کرتی ہیں, لیکن بیکاز بچیاں کچن میں اس طرح نہیں جاتی ہیں. وہ جائیں گی, ایک آپ کے لیے چاکلیٹ کیک بیک کر کے آ گئی, براؤنیز بنا کے آ گئی, کبھی کبھار انہوں نے آپ کے لیے چائنیز بیک کر دیا, آپ نے اس پہ تالیاں بجا دی. اس وقت اگر آپ نے کوئی غلط برتن اٹھایا بھی تو اماں نے کہا چلو شکر ہے کچن میں آئی ہے, معاف کر دیا. تو ساس کو بھی یہ سمجھنے, اظہار کرنے دیں جو وہ استعمال کرتی ہیں. اور اسی طرح سے بہو ہے, اس کو بھی یہ بات سمجھنی ہے کہ اب وہی بات جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ ساس نے کوئی چیز دی ہے تو وہ پہن کے دکھائے انہیں. سارا دن اپنی میکے والی چیزیں نہ پہنے, میری امی نے دی, میرے بھائی نے دیا, ہم تو ایسی چیز پہنتے ہیں, ہم تو یہ نہیں کرتے, ہم تو یہ نہیں کھاتے, ہمارے گھر میں تو یہ نہیں ہوتا. اظہار کرے کہ جو آپ دے رہے ہیں اٹ از انجوائبل, مجھے وہ اچھا لگتا ہے, اٹ از ڈفرینٹ, لیکن آئی ایم انجوائنگ دیٹ ایکسپیرئنس. فلیکسیبل پرسنالٹیز نہیں ہے ہماری. ایک اور بھی ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے. تو شکر گزاری کو اپنے اندر لانا بہت ضروری ہے. صبر بھی کرنا ضروری ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی, لیکن کیونکہ اکثر اوقات ہم ساس کو بھی کہہ دیتے ہیں بہن صبر کرو, اور بہوؤں کو تو بہت زیادہ کہتے ہیں بس صبر سے زندگی گزرے گی, صبر صبر. حالانکہ صبر کی بھی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نیکی نہیں چھوڑنی, نیکی کرتے رہنا ہے. دوسری صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غلط کام نہیں کرنا, غلط کام کرنے کے دل چاہے روک لینا ہے, اپنے آپ کو تھام لینا ہے. تیسری صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اپنے اندر ایموشنل کنٹرول لانا ہے. میننگ واٹ؟ اگر آپ یہ 3 کام کرتے ہیں تو آپ کا مائنڈ سیٹ ویسے ہی ہیلدی ہو جاتا ہے. صبر وہ نہیں ہے جو آپ کو ٹی وی اسکرین پہ دکھایا جاتا ہے, بال اڑے ہوئے, بری حالت, رو رو کے برا حال, بسترے پہ پڑی ہوئی ہے, ظلم اتنا ہو رہا ہے اس پہ, اور وہ کہہ رہی ہے بس کوئی آ جائے مجھے بچا لے اس طوفان سے. یہ صبر تھوڑی ہے. اور وہ کہہ رہی ہے میری صبر کی بس ہو گئی ہے, انتہا ہو گئی ہے, اب صبر نہیں ہوتا. صبر جو کرتا ہے وہ ڈائنامک انسان بنتا ہے. صبر جو کرتا ہے وہ نتائج حاصل کرتا ہے. صبر جو کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہیلدی رکھتا ہے, مشکل سے مشکل حالات میں ہیلدی رکھتا ہے, طریقے سیکھتا ہے, وہ اپنے اوپر انویسٹ کرتا ہے, اور کہتا ہے اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے اس ریلیشن شپ میں ڈالا ہے, اور میں نے اپنے اوپر جتنا میں کام کر سکتی ہوں میں نے کام کرنا ہے. مدر ان لا کی پہلے میں بات کروں گی. ساس جو ہیں اس کی تھوڑے سے ہم اینگل سمجھیں, کیوں ہمارے کانفلکٹ ساس کے ساتھ ہوتے ہیں. کیونکہ یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ ماں کا ریلیشن شپ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ بھی میں یوزلی یہ جملہ سنتی ہوں نا, یہ میری بہو ہے,
بس سمجھے بیٹی ہی ہے، میری خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے. اس لیے کہ بیٹی اور بہو میں زمین آسمان کا فرق ہے ہر حساب سے. دیکھیں جو رشتہ ہے نا اس کے تقدس کو سمجھیں. میں اپنی بہوؤں کو ہمیشہ اپنی بہو کہتی ہوں، وہ مجھے آنٹی کہتی ہیں، اینڈ آئی ایم پرفیکٹلی فائن وتھ دس. کیوں؟ میں نے ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے. ان کے ساتھ میرا خون کا رشتہ نہیں ہے، ان کے ساتھ میرا رشتہ اپنے بیٹے کے ذریعے ہے. اگر میں بیٹی کہوں گی تو میری ایکسپیکٹیشن بیٹی والی ہوگی. بیٹی کو تو میں 6 دفعہ ڈانٹوں گی، اٹھو صبح، کمرہ گندا کیا ہوا ہے، یہ نہیں کیا ہوا. بیٹی بھی منہ بنائے گی، پھر گلے بھی لگ جائے گی، کیونکہ وہ خون کا رشتہ ہے. وہ جو رحم کا رشتہ ہوتا ہے وہ بڑے مضبوط رشتے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں بہن بھائیوں میں کئی دفعہ کتنے عرصے ناچاکی رہتی ہے، پھر دوبارہ وہ صلح صفائی ہوئی، پھر وہ ایسے گھل مل کے پھر رہتے ہیں. بہن بھائی ہیں. کوئی اور رشتہ ہوتا ہے نا تو ناچاکی کے بعد اگر ملتے بھی ہیں تو دل میں خلش سی رہتی ہے. اپنے وہ جو بلڈ ریلیشن شپس ہیں نا ان کی ایک اور قسم کی فیل ہوتی ہے. ہم نے نا خود اس چیز کو خراب کیا ہے. بہو مجھے آنٹی کہتی ہے تو وہ آنٹی سمجھ کے ہی تھوڑا سا ڈسٹنس بھی رکھتی ہے، ریزنیبل ڈسٹنس کی بدتمیزی نہ ہو جائے. ماں کو کہہ دے گی اماں پلیز یہ پکڑا دے، نہیں میں نے نہیں کھانا، مجھے نہیں کہے گی. اس کا دل نہیں بھی چاہ رہا تو چپ کر کے تھوڑا سا میرا دل رکھنے کے لیے جو کام کرنا ہے وہ کر لے گی. اسی طرح میرا بھی کبھی کبھی اگر دل نہیں چاہ رہا میں بیٹی کو روکوں گی، لیکن میں بہو کو نہیں روکوں گی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بہو کو اچھا نہیں لگے گا. بیٹی کو کہہ دوں گی بیٹا یہ نہ اٹھاؤ، یہ نہ رکھو. بیٹیاں میری کہتی بھی ہیں آپ ہم پہ اتنی سختی کرتی ہیں اور ان کو کچھ نہیں کہتی. میں اس لیے کہ وہ بہو ہیں. تم لوگوں کو میں ایک بات پہ کہہ سکتی ہوں یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا، بیکاز آئی ہیو اے ڈفرنٹ ریلیشن شپ وتھ یو. تو یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بیٹی کی طرح نہ سمجھیں، ان کے ساتھ آپ پیار کریں، ان کے ساتھ آپ بہت محبت سے رہیں. اور بہو بھی جو ہے وہ ساس کو ایک ماں کا درجہ دے. لیکن جب ہم یہ جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں، ساس نے شرط لگا دی ہے بیٹا مجھے امی کہنا ہے، وہ دل میں کڑتی رہتی ہے، امی کی طرح بہیو تو کرتی نہیں ہے، میں کیسے امی کہہ دوں؟ کیا ضرورت ہے؟ کہتی ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں کہتی اٹس اوکے. اٹس ناٹ اے پوائنٹ جس پہ آپ اتنا بڑا جھگڑا گھر میں کھڑا کریں. اب بہو کو کیا سمجھنا ہے؟ بیٹے جو ہوتے ہیں نا وہ ساس کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں. اپنے گھروں میں دیکھیں نا ہم بیٹیاں اکثر باپ کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہیں، بیٹے جو ہوتے ہیں کس کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں؟ ماں کے ساتھ. ان کا ایک ماں کے ساتھ زیادہ اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے. مائیں اکثر بیٹوں کو پیمپر کر رہی ہوتی ہیں، وہ ہم کہتے ہیں نا پازیٹیو اینڈ نیگیٹو چارجز اٹریکٹ. بیٹیاں اکثر باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ہوتی ہیں. اب یہ ماں جو ہے اس کا اپنے بیٹے کے ساتھ بڑا یونیک قسم کا ریلیشن شپ ہے، ایک بڑا اسٹرانگ بانڈ ہے. اب وہ بڑا ہو گیا ہے اور اس نے اپنی ماں سے ایک چیز سیکھی ہے، بوائے سے مین بنا ہے. لیکن اس کو جینٹل مین کس نے بنانا ہے؟ ماں نے. باپ نہیں بنا سکتا. اس کو وہ جو خوبصورتی ہے ایک عورت کے ساتھ ریلیشن شپ میں، ایک نرمی ہے، وہ ماں سکھاتی ہے. یعنی جو ٹریٹس ایک بیوی اپنے شوہر میں انجوائے کر رہی ہوتی ہے وہ باپ سے نہیں اس کی آ رہی ہوتی، وہ اس کی کہاں سے آ رہی ہیں؟ ماں سے آ رہی ہیں. وہ ماں باپ دونوں سے آ سکتی ہیں. وہ صورت میں آتی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا انہیلدی مائنڈ سیٹ اگر ہے، وہاں پہ پرابلم سالونگ نہیں ہے، نیگیٹیوٹی ہے، تو وہ سب بھی آئیں گی. لیکن ہمیں تو ہیلدی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کو دیکھنا ہے نا. اگر ہم انہیلدی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی نیگیٹو چیزوں کو کھول کھول کے دیکھتے رہیں گے تو پھر کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ آپ اپنے کچن میں جائیں اور جو آپ کی کوڑے کی ٹوکری ہے، ٹریش کین ہے، اسی کو جھانک جھانک کے دیکھتے رہیں تو بدبو تو وہیں سے ہی آئے گی، چیزیں بھی وہاں خراب پڑی ہوں گی. لیکن اگر آپ اس کو ٹائی اپ کر کے جہاں پھینکنا چاہیے وہاں پھینک دیں اور کچن کو نفاست سے رکھیں تو آپ انجوائے کریں گے. آپ اپنے آپ کو ہیلدی مائنڈ سیٹ پہ لے کے جائیں. جو ٹریٹس بتائے تھے اس میں ایک ٹریٹ یہ تھا جن کا ہیلدی مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا وہ ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جو بھی سچویشن دیتا ہے اس میں ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہوتے ہیں، وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں. وہی تو سیکھنا ہے ہم نے. جیسے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یعنی دے فیل کہ ہم اب
20 سال گزار کے ہم نے اپنی پوری ایفرٹ دے دی یا کچھ بھی کر دیا اور اب ہم تھک گئے مطلب اس ریلیشن شپ کو چلانے کے لیے یا کچھ بھی. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ایڈوائس ہو, کیونکہ وہ اپنا اتنی انویسٹمنٹ دکھا رہے ہوتے ہیں اور سم ٹائم ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ دے ہیو انویسٹڈ, تو وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کا بہت ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو, میں نے جو 8-10 قسم کے جو ٹریٹس بتائے تھے, آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا آپ کو کمیونیکیشن سکلز اچھے آتے ہیں. یہ کہنا نہیں کہ میں تو آرام سے بات کرتی ہوں. کیا آپ کمیونیکیشن سکلز کے اوپر کوئی ورک شاپ اٹینڈ کر چکے ہیں؟ کوئی آپ نے اس کے اوپر ٹریننگ لی ہے؟ کیا آپ پازیٹیوٹی کے اوپر کوئی کتابیں پڑھتے ہیں؟ کیا آپ نے قرآن کو اس حد تک پڑھا ہوا ہے کہ آپ کو اپنے رولز, اپنی باؤنڈریز کی کلیئرٹی سے خبر ہے؟ کیا آپ کو اچھے طریقے سے فیڈ بیک دینا آتا ہے؟ ڈیڈ یو گو ٹو اینی ایکسپرٹ, مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ, اور اس کو آپ نے وہ سچویشن بتائی ہو کہ یہ سچویشن تھی اور اس کو میں نے ایسے ہینڈل کیا؟ میں اتنی خواتین کو جانتی ہوں جو ساری زندگی ایک کام کرتی ہیں, وہ انیبلنگ, پردہ ڈالنا, سہتی رہتی ہیں اور پردے ڈالتی رہتی ہیں. اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ کے اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر جگہ بیٹھ کے رونا پٹنا شروع کرنا چاہیے, نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. انیبلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں مسئلے کو حل کرنے کے طریقے موجود ہوتے ہیں ہم اس کی طرف نہیں جاتے, ہم خاموشی سے سہتے رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں دراصل میں تو خاموش ہی رہی ہوں, پھر بھی دیکھیں نا میرا مسئلہ نہیں ٹھیک ہوا, میرے شوہر نے مجھ پہ مثلاً ہاتھ اٹھایا, مثلاً اس نے شراب پینی شروع کر دی, مثلاً اس نے نشہ کرنا شروع کر دیا, مثلاً اس نے یہ غلط کام کرنا شروع کر دیا, عورتوں میں انوالو ہو گیا. دیٹ مینز اس ٹائم پہ کچھ کرنے کے کام تھے, آپ کو کسی ایکسپرٹ سے جا کے سیکھنے تھے, وہ آپ نے نہیں سیکھے. اکثر آپ دیکھیں گے مسئلے مسائل, میں اپنی زندگی کو بھی دیکھوں, اگر میں کسی چیلنج کو نہیں ہینڈل کر سکی کیونکہ میں نے وہاں پہ وہ پرنسپل نہیں اڈاپٹ کیا تھا جو مجھے اس وقت کرنا چاہیے تھا. ان کا سوال بہت اچھا ہے کہ تقدیر کا کیا اس میں رول ہے. ہم اپنا 100% ایک ریلیشن شپ میں یا کسی بھی کام میں دیتے ہیں, اس کے بعد ہمارا توکل کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ پہ ہوتا ہے. جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو میں دوبارہ اس بات پہ آؤں گی, آپ ڈپریشن کے مریض نہیں بنتے. فرض کریں آپ نے ایک ریلیشن شپ کو اپنا 100% دیا, نہیں شادی چلی, طلاق ہو گئی, خلا لینی پڑ گئی, تو آپ جب اس میں سے نکلتے ہیں وہ ایک دکھ کا پروسیس تو ہوتا ہے, آپ کو ایک سیٹ بیک تو ہوتا ہے, لیکن آپ اسے کوپ کر کے باہر آ جاتے ہیں. آپ ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض نہیں بنتے. تقدیر ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ آپ ساری زندگی کے لیے اب اس دکھ کو سیلیبریٹ کریں روزانہ. اس تاریخ کو 5 سال پہلے روز میری ساس یہ کہتی تھی اور میرا شوہر یہ کہتا تھا. آپ کہتے ہیں جو ہونا تھا ہو گیا. اسی لیے ہمیں سکھایا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, لیٹ می موو آن, مجھے آگے بڑھنا ہے. میں کتنی بچیوں کو جانتی ہوں جو مجھے میسیجز کرتی ہیں کہ میری شادی نہیں ہو رہی, رشتہ بتائیں, میں بڑی دکھی ہوں, میری شادی نہیں ہو رہی. اللہ کی بندی, جب تک شادی نہیں ہو رہی میرے پاس کوئی پیڑ پہ رشتے تو نہیں لگے ہوئے کہ میں آپ کو دے دوں. جب تک آپ کی شادی نہیں ہو رہی آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ قرآن کلاس میں جائیں, آپ کوئی سکل سیکھیں, اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں کوئی جاب کریں, اگر آپ کے گھر والے جاب نہیں کرنے دیتے ہیں, دیر سو مینی تھنگز دیٹ یو کین ڈو ان ہاؤس. آپ ہیلدی مائنڈ میں تو رہیں. نہیں, مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے. میں سوچتی ہوں جس کو شادی نہ ہونے پہ ڈپریشن ہو رہا ہے تو وہ جب اس کی شادی ہوگی وہ کیا کرے گی؟ شادی کے بعد اس کو ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ ملنی ہے, مسئلے نہیں آنے, ہر طرح کی چیلنجز آنے ہیں. تو یہ ہیلپ لیسنس ہوتی ہے. جیسے میرے پاس ایک دفعہ 2 بچیاں آئیں, ینگ مدرز تھیں, اور ان دونوں کا ایک ہی چیلنج تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے میاں دونوں کے نشہ بہت کرتے ہیں, وہ ساتھ ویمنائزنگ بہت کرتے ہیں, آج کل یہ بہت کامن ہے. اس کی وجہ سے ہمیں چیلنج یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو ساسیں ہیں ہماری سائڈ نہیں لیتی, اپنے بیٹوں کو سپورٹ کر رہی ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس شادی سے نکل آئیں. جب ہم نے جاب بھی خود کرنی ہے, کمانا بھی خود ہے, شوہر کی بھی باتیں سننی ہے, ساس کی بھی سننی ہے, تو بہتر نہیں ہم اس زندگی سے نکل آئیں. لیکن اس وقت وہ دونوں اس قدر پریشان تھیں اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہی بات کہ وہ ہیلدی فریم آف مائنڈ میں نہیں ہے. جب وہ اس شادی شدہ زندگی میں سے نکلیں گی نا, مثلا خلا لے لیتی ہیں, تو پھر پتہ کیا ہوگا لائف میں؟ تو پھر بھی چیلنجز رہیں گے. سنگل پیرنٹ ہونے کے ناطے بھی چیلنجز ہوں گے, اکیلے ارن کرنا, رہنا, سب کچھ. پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کو نا فیلنگ آف فیلئر ہوگی. پھر یہ کہیں گی کہ کاش ہم اس شادی میں رہ لیتے. میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں.
میں نے ان کو صرف ایک بات کہی، میں کہ دیکھیں میں یہ چاہوں گی کہ آپ ابھی کچھ عرصہ اسی شادی میں رہ کے اس پہ انویسٹ کریں. مثلا اگر آپ کے میاں شراب پیتے ہیں تو آپ کسی ایڈکشن ایکسپرٹ کے پاس جائیں، ان سے طریقے سیکھیں کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. آپ کی ساس اگر آپ کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ نہیں رکھتی تو آپ اسی ایکسپرٹ سے، کسی سائیکو تھراپسٹ سے، کاؤنسلر سے طریقے سیکھیں کہ آپ کیسے اس ریلیشن شپ کو بہتر بنا سکتے. اگر تو یہ ورک کرے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہے، آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی شادی شدہ اس میں ماحول میں رہتے ہوئے، آپ اپنی شادی کو مینٹین کر لیں گے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ورک کرتی اور آپ کو لیٹ سے سال بعد 2 سال بعد خلا لینی پڑ جاتی ہے، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ ابیوسو ریلیشن شپ میں آپ نہیں رہنا چاہتے، نہ رہیں، آپ نکال لیں اپنے آپ کو. لیکن پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو ذہنی سکون یہ ہوگا کہ میں نے اپنی صحیح طریقے سے بھرپور کوشش کی، میں نے دیسی ٹوٹکے استعمال کر کے گڑبڑ نہیں کی، میں نے سائنٹیفک اپروچ سے اللہ کے حکم کے مطابق تمام معاملات کو سمیٹا.